نبی پاک علیہ السلام نے اگلا جملہ ارشاد فرمایا، میرے صحابہ میں اس مہینے کو 3 حصے کر رہا ہوں، پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ۔ 9ویں نمبر کا پوائنٹ رسالت مآب ارشاد فرما رہے ہیں، فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، کہ میرے رب کریم نے تمہارے اوپر 3 خصوصی پیکیجز تیار کر دیے ہیں۔ پہلے 10 دنوں کو رب العزت نے رحمت کے 10 دن ارشاد فرما دیے۔ کیا معنی؟ ان 10 دنوں میں اللہ کی رحمت بارش کی طرح چھن چھن کے برسے گی، اور جب بارش برستی ہے اس کا حساب کنویں کا نہیں ہوتا۔ کنواں کہتا ہے پیاسا میرے پاس چل کے آئے، میں پیاسے کے پاس چل کے نہیں جاؤں گا۔ یہاں کنویں پیاسے والی بات نہیں ہوتی، بارش رب العزت کی رحمت ہوتی ہے، وہ ہر اس گھر پہ، ہر اس در پہ اور ہر اس فرد پہ برستی ہے جسے ضرورت ہو یا ضرورت نہ ہو۔ جو بارش مانگے اسے بھی ملتی ہے، جو نہ مانگے اسے بھی ملتی ہے۔ اولہ رحمتن، فرمایا رمضان المبارک کا پہلا عشرہ تمہارے لیے اللہ کی رحمت بارش کی طرح برسے گی۔ مجھے بتائیں، جب بارش برستی ہے، کھیت لہلہانے لگتے ہیں، موسم سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے، بیماریاں ختم ہو جاتے ہیں، چرندوں کی چہک مہک لہک شروع ہو جاتی ہے، ہر طرح کے معاملات میں سکون کے معاملات سامنے ہوتے ہیں۔ یہ پانی کی بارش ہے۔ جب رب العزت کی رحمت کی بارش برسے گی، وہ دن میں بھی، وہ رات میں بھی، وہ صبح میں بھی، وہ شام میں بھی، وہ ابتدائے دن میں بھی، انتہائی دن میں بھی، ابتدائے رات میں بھی، انتہائی رات میں، ہم جاگ رہے یا ہم سو رہے، اس رحمت سے ہمارے کپڑے نہیں دھلیں گے، ہمارے گناہ دھلیں گے، ہماری نیکیاں آئیں گی سامنے۔ یہ ہے اولہ رحمت۔ فرمایا یہ پہلا عشرے کا پیکج۔ اوسطہ مغفرۃ، جو دوسرا عشرہ ہوگا 11 روزے سے 20ویں روزہ تک، اس میں اللہ رب العزت طرف سے تمہارے اوپر مغفرت کے سیلاب بہائے جائیں گے، مغفرت، تمہارے گناہوں کی معافی کے پروانے۔ لیکن اس حدیث پہ ایک لفظ غور کرنے کے لیے بڑا ضروری ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ دوسرے عشرے میں پہلی رحمت ختم ہو جائے گی، یہ نہیں فرمایا، اس کو رکھا کہ وہ رحمت برقرار رہے گی، ایک انعام مزید مل جائے گا، ایک پیکج ایکسٹرا ہوگا۔ کیا؟ اب معافی بھی شروع ہو جائے گی، اب مغفرت بھی مانگو تم اللہ سے، یہ بھی شروع ہو جائے گی۔ جہنم سے معاملات میں جتنے گناہ کیے تھے، وہ گناہ جہنم لے جانے کے سبب تھے نا، تمہیں معافیاں ملنا شروع ہو جائے گی۔ گناہ گاروں کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک گناہ گار وہ ہے جس کے گناہ لکھے جاتے ہیں، توبہ کر لے معاف ہو گئے نا، ورنہ لکھے جاتے ہیں۔ اور ایک گناہ گار ایک ہائی ایکسٹریم پہ ہے، وہ یہ جس کے گناہ بھی لکھے جاتے ہیں اور جہنم کے رجسٹر میں اس کا نام بھی درج کر دیا جاتا ہے۔ غلطیاں تو ہم سے ہوتے ہیں، لیکن ہر بندے کا تھانے کا رجسٹر میں نام اندراج نہیں ہوتا، ہر بندے کا وہاں نامینیشن کے ساتھ اس کی ترتیب نہیں ہوتی کہ کوئی مسئلہ ہو اس کو اٹھا لیا جائے۔ وہ کوئی خاص ہوتا ہے جس کے ساتھ اس طرح کی بدماشی کے معاملات پہ حکومت وقت یہ کام کر لیتی ہے۔ فرمایا جب تیسرا عشرہ آئے گا تو جن نے خود کو بدنصیب بنا لیا تھا کہ گناہ کر کر کے جہنم کے رجسٹر میں اپنے نام کو درج کروا لیا تھا، اب رحمت الہیہ ان افراد کی طرف متوجہ ہوگی۔ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور تیسرے عشرے میں اللہ رب العزت فرمائیں گے اب تو نیکیاں شروع کر دی ہیں، اگرچہ نام ان کا جہنم کے رجسٹر میں تھا، فرشتوں جتنے یہ ہیں ان سب کے نام رجسٹر سے مٹا دیں۔ اس میں بھی حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ مغفرت ختم ہو جائے گی۔ کیا مطلب؟ تینوں باتوں میں ایک چیز مشترک ہے، پہلے رحمت اترے گی، دوسرے عشرے میں مغفرت ملے گی، رحمت بھی ہوگی، تیسرے عشرے میں جہنم سے آزادی ملے گی، مغفرت بھی ہوگی، رحمت بھی ہوگی۔ پچھلی چیزیں ختم نہیں ہو جائیں گی، وہ چل کے معاملات ہوں۔ یہ 9ویں نمبر پہ رسالت مآب نے رمضان المبارک کے بابر